وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم، یہ نازل کرنا ہے کتاب کا جس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 1 سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ سورہ سجدہ کے بارے میں چند بنیادی باتیں سمجھ لیجئے۔ ایک تو یہ بڑی فضیلت والی سورت ہے، یہ ان صورتوں میں سے ہے جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک تو اس کے بارے میں بخاری اور مسلم کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری میں سورہ دہر۔ اسی طرح ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جو مسند احمد میں بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک تلاوت فرماتے تھے تو اس میں اکثر سورہ سجدہ بھی ساتھ تلاوت فرماتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے مضامین کے اعتبار سے اور اپنی فضیلت کے اعتبار سے بہت ہی اہم صورت ہے۔ اور چونکہ جمعہ والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے فجر کی نماز میں اس کو پڑھنے کا، تو اس کی بہت ساری مناسبتیں مفسرین نے نکالی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ والے دن فجر کی نماز میں اس کو کیوں ہمیشہ ہی تلاوت فرماتے تھے۔ اس کی ایک مناسبت تو یہ ہے کہ اس میں خاص طور پر جنت دوزخ کا تذکرہ ہے اور آخرت کا بیان ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت جمعہ کے دن آنی، لہٰذا جب قیامت کے مضامین کا تذکرہ ہے تو وہ بھی جمعہ کے دن اس کو تلاوت کیا جانا چاہیے، جو بطور تذکیر کے جنت دوزخ کا تذکرہ، جزا و سزا کا تذکرہ۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس صورت کے اندر مختلف نوع قسم کے مضامین جو ہیں ان کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ اور ویسے تو جو قرآن ہے پورے کا پورا، اس میں تکرار بھی ہے، بار بار وہی مضامین آتے ہیں، چیزیں آتی ہیں، کیونکہ قرآن ایک تقریر ہے، ایک دعوت ہے، اور دعوت کا جو انداز ہوتا ہے اسی طریقے سے قرآن کے بار بار دہرائے جانے والے مضامین ہیں۔ اور ایک خاص پہلو جو اس صورت کے مضامین میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ کے جو اعتراضات اور شبہات تھے اس کا جواب بھی دیا گیا ہے ان کے اعتراضات کا تذکرہ کیے بغیر۔ اور یہ بھی قرآن کا عمومی اسلوب ہے کہ تذکرہ کیے بغیر شبہات کا جواب دیتا ہے۔ اور جب ہم اس کے زمانہ نزول کا تعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ صورت جو ہے وہ کب نازل ہوئی، تو ظاہر ہے تو مکی صورت۔ اس کی بعض آیات کے بارے میں البتہ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ بعض آیات جو ہیں وہ مدنی ہیں، لیکن عمومی طور پر یہ ساری صورت مکی ہے۔ تو مکہ میں بھی جو درمیانہ دور ہے مکہ کا، یعنی ابتدائی دور سے قریب تر، یعنی سورہ لقمان کا جو نزول ہوا ہے تو اسی زمانے میں
کہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ سورہ لقمان اور سورہ سجدہ کا نزول اکٹھا ہی ہوا ہو، لیکن زمانہ یہ وہ ہے کہ جب کفار مکہ کی طرف سے شبہات اور سوالات اور اعتراضات تو تھے، لیکن جو عملی مزاحمت ہے اس کے اندر کو بہت زیادہ شدت نہیں آئی تھی، لہٰذا اس کے اندر اس شدت کا تذکرہ بھی نہیں ہے، اور بہت پولائٹ انداز میں ان کے شبہات کا اور ان کے جو اعتراضات ہیں اس کا جواب اس میں دیا گیا ہے اور اعتراضات کا ازالہ کیا گیا ہے۔ بنیادی مضمون اگر ہم اس کا تعین کریں کہ مرکزی مضمون اس کا کیا ہے، تو صحیح بات یہ ہے کہ مرکزی مضمون دلائل توحید و قیامت ہیں یا دلائل توحید و آخرت ہیں، بلکہ تینوں ہی جو بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، ان کے دلائل پر مبنی، اور اس میں پھر خاص طور پر جو مسلمانوں کو ہدایات دی گئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو وہ صبر و استقامت آزمائشوں کے اوپر، صبر و استقامت کا اور صبر و درگزر کا، خاص طور پہ صبر و درگزر کا جو سبق دیا گیا ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ یعنی مصیبتوں کا دور نہیں ہے، بلکہ صرف درگزر کا دور ہے جس میں شبہات، اعتراضات اٹھائے جاتے تھے، لیکن زیادہ تکالیف کے اندر شدت نہیں تھی۔ اہل ایمان چونکہ خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا تذکرہ یہاں اس کے اندر خاص طور پر اس صورت میں آیا ہے، ان کے خشوع و خضوع کا تذکرہ ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے کفار کا انکار، ان کی ضد اور ان کی ہٹ دھرمی، اس کا تذکرہ ہے۔ تو یوں یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں جو بنیادی عقائد ہیں اور اس وقت کے جتنے اہل ایمان اور فاسقین کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی، اور ساری چیزیں جو ہیں وہ جمع کر دی گئیں۔ اگر مضامین کے اعتبار سے اس کو ہم تقسیم کریں، اس کے آیات کو، تو ہم 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جو پہلا حصہ ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 6 تک کا ہے۔ اس حصے میں اگرچہ بظاہر تعارف قرآن ہے اور صفات الہیہ ہے، یعنی مضمون آپ اگر اس کا تعین کریں تو وہ تعارف قرآن ہے اور صفات الہیہ، لیکن بٹوین دا لائنز، یعنی انہی صفات الہیہ کی اور قرآن کے تعارف کے درمیان میں ہی دراصل نبوت پر جو اعتراضات تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر جو اعتراضات تھے، ان اعتراضات کا جواب بھی دے دیا گیا۔ لہٰذا ایک تو اس حقیقت کو ہمیشہ سامنے رکھا کریں کہ عقیدہ رسالت ہو، عقیدہ آخرت ہو یا عقیدہ توحید ہو، یہ ساری چیزیں یا پھر صفات الہیہ ہوں یا پھر تعارف قرآن ہو، ان میں سے کوئی بھی چیز ایک دوسرے سے بٹی ہوئی، تقسیم ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، بلکہ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں باہم، اور ایک دوسرے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ لہٰذا جہاں قرآن کے تعارف کی بات ہو رہی ہے، اس میں صفات الہیہ، اس میں عقیدہ آخرت، اس میں عقیدہ رسالت، یہ سب کچھ ظاہر ہے قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، تو اس اعتبار سے جو بھی کوئی ایک مضمون بیان ہوتا ہے تو اس کے اندر ہی دوسرے مضمون کا بھی اظہار ہو جاتا ہے، بغیر نام لیے اور بغیر الگ تذکرہ کیے۔ تو خاص طور پر جو آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک جو ہے اس میں تعارف قرآن ہے، اور پھر اس کے بعد صفات الہیہ ہیں، لیکن تعارف قرآن کے اندر نبوت پر اعتراض کا جواب بھی دے دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 14 تک اس میں توحید اور آخرت کے دلائل ہیں، اور یہ بھی بالکل اسی طرح جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ توحید کے دلائل ہی آخرت کے دلائل ہو جاتے ہیں، اور آخرت کے دلائل ہی توحید کے دلائل ہو جاتے ہیں، ان کے اندر بھی کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 22 تک جو میں عرض کر رہا تھا کہ اہل ایمان اور جو اہل فسق ہیں ان کی خصوصیات بتائی گئی ہیں، ان کی صفات کا تذکرہ ہے، مومنین کیسے ہوتے ہیں، مومن کیسے زندگی گزارتے ہیں، اور ان کا جو خاص قرب الہی کے حوالے سے اور خشیت الہی کے حوالے سے ان کا جو ان کی صفات ہیں وہ سامنے لائی گئی ہیں، اور فاسقین کیا کرتے ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور پھر خاص طور پہ جو آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 27 تک اس میں جزا و سزا کا تذکرہ ہے کہ کس طرح سے اہل ایمان کو ان کی جزا ملے گی، اور جو مشرکین ہیں، جو اہل فسق ہیں، ان کو ظاہر ہے یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں،
اور ان کو کس طرح سے سزا ملے گی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور پھر خاص طور پر اس میں یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے، جب جزا اور سزا کے حوالے سے گفتگو ہوئی تو اس میں یہ بات بھی تذکرہ کی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دے کر یہ بات کہی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے یہ انوکھی، نئی اور نرالی نہیں ہے، یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہوا، بلکہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی دی گئی اور ان کو بھی ایک کتاب دی گئی، اور پھر ان کے درمیان میں بھی ائمہ بنے جو پیشوا تھے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی پیشوا عطا کیے، تو اسی طرح سے نبی اکرم جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور کتاب عطا کی گئی ہے۔ لہٰذا یہ کوئی دنیا کا انوکھا واقعہ نہیں ہے جس کا قریش مکہ جو ہے اعتراض کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ اور آخری بات جو آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 30 تک، اس میں ذکر تو ہے جزا و سزا کا بھی، لیکن مسلمانوں کو درگزر اور صبر کا سبق دیا گیا ہے، اس کی نصیحت کی گئی۔ یہ ہے خلاصہ سورہ سجدہ کے مضامین کا، اور ہم اب اس کا آغاز کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات پہ بہت گفتگو جو ہے وہ ہو چکی، اور خاص طور پر جو سورہ بقرہ ہے اس کی ابتدا میں چونکہ یہی حروف مقطعات ہیں، اس کی بحث وہاں دیکھ لی جائے۔ اور اس ساری بحث کا جو نتیجہ ہے اور خلاصہ ہے وہ یہی کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کے معنی کو اللہ ہی جانتا ہے، اور ہمیں اس کے معنی معلوم نہیں۔ یہ ان آیات میں سے ہیں جن کو اللہ کریم نے سورہ آل عمران میں متشابہات فرمایا کہ متشابہات ہیں۔ آیات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب۔ کچھ کتاب کی ایسی آیات ہیں جو محکم آیات ہیں جن کا مفہوم واضح ہوتا ہے، سب کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور کتاب کی اصل وہی ہیں، انہی کے اندر ہدایت ہے اور وہ پڑھنی چاہیے۔ باقی رہ گی وَأُخَرُ متشابہات، دیگر آیات کی قسمیں، ایک قسم جو ہے متشابہات کی ہے، اور متشابہات وہ ہوتی ہیں جس کے کئی مفاہیم نکل سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ لہٰذا ان کے پیچھے نہیں دوڑنا چاہیے کہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے، اور اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے وہ متشابہ آیات کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ ہم اس کی اصل حقیقت اور اصل مراد ہم ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ تو یہ دلوں میں ٹیڑھ اور کجی کی علامت ہے، اور جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں وہ ان کا طریقہ کار، ان کا طرز عمل، اور خاص طور پر متشابہات کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں، محکمات کے بارے میں بھی اور متشابہات کے بارے میں بھی ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، آمنا بھی، ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ طرز عمل ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ اس کے معنی اللہ جانتا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ان کو یہاں وارد فرمایا، نازل فرمایا، اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ البتہ اس تفصیل میں جب ہم نے مقطعات پر گفتگو کی تھی تو ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ لگتا یوں ہے کہ یہ ایک چیلنج کی صورت ہے، یہ جو حروف ہیں کہ یہ ایک چیلنج ہے کہ قرآن کو انہی حروف سے جوڑ کر بنایا گیا ہے۔ تو وہ اہل مکہ اور جو عرب ہیں جو اپنے آپ کو فصیح اللسان کہتے تھے، یہ ان کو چیلنج دیا گیا ہے کہ قرآن کو بھی انہی حروف سے جوڑ کر بنایا گیا ہے،
اور تم بھی اگر کوئی ایسی کتاب لا سکتے ہو تو لا کے دکھاؤ، اگر تم اپنی فصاحت لسانی پر اتنا ناز کرتے ہو اور قرآن کے بارے میں کوئی شک کرتے ہو۔ تو اس کا پھر اظہار اور اس کی دلیل یہ ہوگی کہ جہاں کہیں حروف مقطعات ہوں گے اس کے بعد قرآن کی عظمت کا ذکر ہوگا، اور یہی بالعموم قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں حروف مقطعات کا ذکر ہے اس کے بعد جو ہے قرآن کی عظمت کا اور قرآن کے کوئی نہ کوئی صفت اور تعارف جو ہے وہ ضرور بتایا گیا ہوتا ہے۔ یہاں بھی ایسے ہو سکتا ہے اس سے بھی مراد ہو، لیکن معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ کتاب نازل کی گئی ہے من رب العالمین، اللہ کی طرف سے، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ تنزیل الکتابی، یہ نازل کی گئی ہے کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلی ہی بات وہ شبہ ہے مشرکین مکہ کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اکثر کیا کرتے تھے، اعتراض کیا کرتے تھے کہ انہوں نے خود گھڑ لی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اعتراض کیا کرتے تھے، یہ خود گھڑ لی۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے نازل کردہ ہونے میں اس میں کوئی شک ہو بھی نہیں سکتا، اور کسی کو کوئی شک ہے کہ یہ جو نازل کی گئی ہے کتاب یہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے کہ نہیں نازل ہوئی، تو ایک صورت تم بنا کے لے آؤ۔ تو ظاہر ہے قرآن نے جو چیلنج کیا تھا ایک صورت بنا کے لے آؤ، 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، پورا قرآن اس جیسا لے آؤ، جو بھی قرآن کا چیلنج تھا وہ آج تک موجود ہے، اور آج تک یہ اس چیلنج کا کوئی جواب دینے والا پیدا نہیں ہوا اور قیامت تک پیدا نہیں ہوگا۔ لوگ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ ہی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن وہ جو قرآن نے کہا کہ اس کے باطل جو ہے وہ نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باطل اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا، وہ حملہ آور تو ہوتا ہے لیکن وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، لہٰذا باطل نے ہمیشہ کوشش کی ہے اور وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا، اور قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے اسباق، اس کے جو اس کے اندر مضامین ہیں اس کا بھی کوئی شک نہیں ہے، اس کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے۔ ام یقولون افتراہ، اب وہ شک کا اظہار بھی کر دی، وہ جو ان کا شک تھا اور جو اعتراض تھا، جو شبہ تھا، اس کا بھی ذکر کر دیا۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو گھڑا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود بنایا، خود ساختہ؟ افتراہ، گھڑا ہے خود۔ اچھا، یہ استفہامی انداز میں بات کر کے یہاں چھوڑ دیا گیا، اس کا جواب نہیں دیا، اس کا جواب اس طرح سے دیا ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ ان کو نہیں کہنا چاہیے، یہ نہیں کہا کہ یہ غلط کہتے ہیں، بلکہ حقیقت بات یہ ہے، هو الحق من ربک، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ اب حق کیا ہوتا ہے؟ اب میں ایک دو فکرے ہمیشہ بولتا ہوں حق کے بارے میں، کہ حق آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے، حق کو ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، حق خود ظاہر ہوتا ہے، لہذا حق کی جو دلیل مانگے وہ گمراہی ہوتی ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے، بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حق وہ ہوتا ہے جو اپنی دلیل سے زیادہ روشن ہوتا ہے، تو آپ اگر اس کی دلیل کو لائیں گے تو دلیل تو نظر ہی نہیں آئے گی، اصل میں حق خود زیادہ نظر آتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ سورج نکلا ہوا ہو اور عین دوپہر کا وقت ہو، سورج جو ہے وہ نصف النہار پہ پہنچا ہوا ہو، تو سورج کے لیے آپ دلیل کیا لائیں گے؟ آپ کوئی دلیل لائیں گے کہ سورج اس وقت نکلا ہوا ہے؟ کیونکہ آپ جو بھی دلیل لائیں گے وہ دلیل سورج سے زیادہ روشن نہیں ہوگی، سب سے زیادہ روشن تو سورج ہے، لہٰذا وہ دلیل، وہ چیز جس کی دلیل اس سے روشن ہو سکتی ہی نہیں، دلیل تو اس کی لائی جاتی ہے نا جو کسی کو ثابت کرنے کے لیے ہو، اور جو خود ثابت ہو۔ سورج نکلا ہوا ہے اور کوئی شخص کہے میں نہیں مانتا کہ سورج نکلا ہوا ہے، اس کو آپ دلیل دیں گے؟ نہیں، اس کے دماغ پر آپ شک کریں گے، اس کا دماغ خراب ہے، اس کا دماغ چل گیا، سورج نکلے ہوئے کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ سورج نہیں نکلا ہوا، تو پھر اس کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ تو قرآن یہی کہہ رہا ہے بل هو الحق،
بل هو الحق من ربک، یہ دلیل اس بات کی لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، بلکہ اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ جو یہ کہہ رہا ہے اس کا دماغ خراب ہے۔ بل هو الحق من ربک، یہ رب کی طرف سے حق ہے، اور حق کا ثبوت کہیں اور سے لانے کی ضرورت نہیں ہے، حق آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے، اور جو حق کے بعد دلیل لانے کی کوشش کرے اور حق کے اوپر سوال اٹھانے کی کوشش کرے، فماذا بعد الحق الا الضلال، وہ گمراہی ہوتی ہے۔ حق کے بعد کوئی سوال اٹھانا، تو یہ جو سوال اٹھا رہے ہیں، ام یقولون افتراہ، یا پھر یہ کہتے ہیں، اچھا پھر بعض نے یہ بھی کہا کہ ام جو ہے یہاں یہ بل کے معنوں میں ہے، کہ بلکہ یہ کہتے ہیں، یعنی پیچھے فقرہ کیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اس کے اوپر کوئی شک نہیں۔ ام یقولون افتراہ، تو یہ ام بمعنی بل ہے، بل یقولون افتراہ، یعنی اس کو آپ یوں پڑھ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلکہ یہ بجائے اس کے کہ ایمان لائیں، یہ آگے سے یہ اعتراض اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا ہرزہ سرائی ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بھی اور قرآن کے بارے میں۔ بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ حق ہے اللہ کی طرف سے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، لتنذر قوما، تاکہ تو ڈرائے ایک ایسی قوم کو، ما اتاہم من نذیر، جس کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، من قبلک، آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون، شاید کہ وہ ہدایت پا جائے۔ اب یہ قرآن کے نزول میں جو کچھ شک کیا جاتا تھا اس کے بارے میں بتا دیا یہ حق ہے، اس کے اوپر شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں، اور ساتھ ہی اس کا مقصد نزول بتا دیا۔ مقصد نزول کیا ہے؟ ہدایت۔ یہ اس کے لیے نازل کیا گیا ہے، لتنذر قوما، تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں، ما اتاہم من نذیر من قبلک، جن کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے نہیں آیا، ان کو لعلہم یہتدون، ان کو ڈرایا جائے اور تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اب یہ گفتگو کن سے ہو رہی ہے؟ قریش مکہ سے ہو رہی ہے۔ اس کے اولین مخاطب کون ہیں؟ جن سے جو اعتراضات کر رہے تھے، جو شبہات اٹھا رہے تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر اعتراضات کر رہے تھے، قرآن کے نزول پر اعتراضات کر رہے تھے، یہ تو قریش تھے۔ لہٰذا لتنذر قوم ما اتاہم من نذیر من قبلک، کہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کو ڈرانے والا نہیں آیا۔ اس سے مراد اور اس کا مصداق قریش ہے، مکہ کے قریشی، کہ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ڈرانے والا کیوں نہیں آیا ان کے اوپر؟ عربوں کے اندر تو بہت سارے نبی آئے، تو یہ کیوں کہا گیا کہ آپ سے پہلے ان کے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ اس کے بارے میں بعض مفسرین نے تو بڑا شاندار موقف اختیار کیا ہے، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ پہلے جو انبیاء تھے عربوں کے اندر جتنے بھی آئے ہیں، وہ ان کو دیر ہو گئی، مدت ہو گئی تھی، تو اب یہ جو نسل تھی جن کے ساتھ قرآن کی مخاطبت ہو رہی ہے، تو ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تو اس لیے ان کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے، تو کہہ دیا کہ ان کے پاس ڈرانے والا نہیں آیا، پہلوں کو گنا نہیں گیا۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جو حضرت ہود علیہ السلام آئے، حضرت صالح علیہ السلام آئے، اور جتنے بھی حضرت شعیب علیہ السلام آئے، اور حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، یہ جن علاقوں کے اندر آئے ہیں وہ عربوں کے علاقے ہیں، لیکن چونکہ قریش کے پاس حجاز، خاص حجاز میں کوئی نہیں آیا، اس لیے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پہلے نبی ہیں جو یہاں پہ آئے۔ رہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو حجاز میں بھی آئے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام حجاز میں آئے ہیں، لہذا ان کو کیوں نہیں گنا گیا؟ تو اس کے لیے مفسرین نے جو نقطہ نظر اختیار کیا ہے وہ بہت شاندار ہے، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو اس قوم کی بنیاد رکھنے والے، وہ بعد میں ڈرانے والا جو آیا، جب یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قوم کی بنیاد رکھ دی، تو پھر جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو اس کے بعد انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں، ان کو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا،
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو معلوم ہے کہ ان کو جب یہاں حضرت حاجرہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ گئے تھے مکہ میں وادی غیر ذی زرع میں، تو وہاں چھوڑ گئے تھے. پھر وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، پلے بڑھے، پھر بنو جرہم وہاں پہ آ کے آباد ہو گئے. بنو جرہم کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ داری ہو گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، انہی کی نسل سے قریش بنے ہیں. لہذا حضرت اسماعیل علیہ السلام تو ان کو اسٹیبلش کرنے والے اور ان کی نسل کی بنیاد رکھنے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور ویسے بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اگر قریشیوں کی بات کریں جن کے ساتھ مخاطبت ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، تو قریش اس وقت تو موجود ہی نہیں تھے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے، جیسے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کنانہ کو منتخب کیا من ولد اسماعیل. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو منتخب فرما لیا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ وَاصْطَفَى قُرَيْشًا من کنانہ، پھر اللہ نے کنانہ میں سے قریش کو منتخب فرمایا. پھر آپ نے فرمایا کہ وَاصْطَفَى مِن قُرَيْشٍ بنی ہاشم، پھر اللہ تعالیٰ نے قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا. وَاصْطَفَانِي مِن بنی ہاشم، اور پھر آپ نے فرمایا بنی ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کر لیا. اللہ اکبر. کہ وَاصْطَفَى مِن قُرَيْشٍ بنی ہاشم، اللہ تعالیٰ نے قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب کیا، اور بنی ہاشم میں سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے منتخب کر لیا. تو یہ سلسلہ جو ہے اولاد اسماعیل کا، اس میں آگے جا کے بہت کئی پشتوں بعد حضرت یعنی قریش آتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں. تو اسماعیل علیہ السلام تو بنیاد رکھنے والے تھے، اس لیے اس کے بعد ڈرانے والے جو پہلی شخصیت آئے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے فرمایا کہ ما آتاہم من نذیر من قبلک. اور باقی جو شعیب علیہ السلام تھے، یہ سارے عربوں کے علاقے میں آئے تھے، حجاز میں کوئی نہیں آیا، قریش کی طرف نہیں آیا اور حجاز میں کوئی نہیں آیا. لہٰذا ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جب قریش کے ساتھ مخاطبت ہوئی ہے تو ان کے پاس کوئی آیا. پھر اس طرح کا تذکرہ جو ہے وہ سورہ انعام کے اندر اور سورہ مائدہ کے اندر بھی یہ تذکرہ موجود ہے کہ نبی اللہ قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس نبی اور کتاب اس لیے بھیج دی ہے کہ تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی کتاب اور نبی آیا نہیں ہے، تاکہ قیامت والے دن یہ اعتراض نہ کرو اور تمہارا یہ بہانہ نہ رہے کہ ہماری طرف کوئی نہیں آیا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو قریش کے لوگ تھے خاص، وہ یہ اعتراض کرتے تھے اور یہ انتظار کرتے ہوں گے کہ جو نہ ہماری طرف کوئی نبی نہیں آیا، اور کوئی بہانہ یہ بنا سکتے تھے. تعلیمات تو اگرچہ وہاں چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، چاہے حضرت شعیب علیہ السلام تھے، چاہے کوئی اور نبی تھا، نبیوں کی تعلیمات جو ہیں وہ مختلف جو مبلغین ہیں ان کے ذریعے سے مختلف علاقوں تک پہنچتی رہیں. ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ کسی بستی کے اندر جو ہے وہ کسی نبی کی ہدایات اور تعلیمات نہ پہنچی ہوں، وہ تو پہنچتی رہیں، لیکن خاص طور پہ ان کی طرف کوئی نہیں آیا. اس لیے فرمایا کہ ما آتاہم من نذیر من قبلک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. اور یہ قرآن اس لیے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے لعلہم یہتدون، تاکہ یہ ہدایت پا جائیں. اس سے یہ بھی بات سمجھ آئی کہ قرآن کتاب ہدایت ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش. اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وما بینہما، اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے اس کو بھی پیدا کیا، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر مستوی ہو گیا عرش پر. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی کارساز اور نہ کوئی سفارشی. افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟
یہ ایک اور اعتراض تھا مشرکین مکہ کا، جو اللہ کریم کے بارے میں یہ تو سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، یہ بھی سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مدبر کائنات ہے، یہ بھی سمجھتے تھے، یہ بھی سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اور اللہ کی ساری صفات کو مانتے تھے، لیکن کائنات کو تصرف کرنا اور کائنات کو چلانا، اس کے لیے ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف کام مختلف لوگوں کے سپرد کر رکھے، وہ خود نہیں چلاتا، اور یہ جو اسی لیے وہ جو بندگی کرتے تھے، اپنے بتوں کی جو پوجا کرتے تھے، یا مختلف شخصیات کے نام پر جو تصویریں بنا کے انہوں نے رکھی ہوئی تھیں یا بت بنا کے رکھے ہوتے تھے، ان کی پوجا وہ اسی لیے کرتے تھے، اور قرآن نے اس کا بتایا کہ وہ یہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، سارے کام کرتا تو اللہ ہی ہے، ہم ان کی پوجا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں ہم۔ یا پھر دوسری جگہ یعنی سورہ یونس کے اندر فرمایا کہ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، لہٰذا اللہ کی ذات کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا خالق ہے، مالک ہے، لیکن اور تصرف بھی کائنات میں کرتا ہے، سورج چاند اس کے کنٹرول میں ہے، سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کے اندر، سورہ زخرف کے اندر، سورہ یونس کے اندر مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان کیا ہے کہ ان سے پوچھو کہ کائنات کا خالق کون ہے، زمین و آسمان کس نے پیدا کیا، بارش کون برساتا ہے، سورج چاند کس کے کنٹرول میں ہے، اور رزق کون دیتا ہے، کون کھلا کرتا ہے رزق، کون تنگ کر دیتا ہے، ان سے پوچھو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے، لازماً ان کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر ان کا مسئلہ کیا ہے، کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں؟ تو یہ جو عقیدہ ہے ان کا، وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے، لیکن ساتھ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو ہمارے جو مقرب ہستیاں ہیں، جو یہ اگر نہ ہوں تو کائنات کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر وہ ان کی بندگی کرتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے، اور وہ کام جو اللہ کے لائق شان ہیں بندگی کے، وہ مخلوق کے لیے روا رکھتے تھے، یہ تھا ان کا جرم۔ اور اس کو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، اس میں سے توحید ربوبیت کے بھی وہ قائل تھے، توحید اسماء و صفات کے بھی وہ قائل تھے، صرف جو چیز مفقود تھی وہ توحید الوہیت تھی۔ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ توحید ربوبیت ہے توحید فی الذات، ذات کے اعتبار سے اللہ کو اکیلا سمجھتے تھے، توحید اسماء و صفات ہے توحید فی الافعال، اللہ کو کام کرنے کے اعتبار سے بھی یکتا سمجھتے تھے، لیکن جو درمیان میں توحید الوہیت، اس کو کہتے ہیں توحید فی العبادت، تو عبادت میں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی ساتھ شامل کر لیتے تھے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کے قریب، ان کو اس لیے پوجا کرتے ہیں ان کی کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک عقیدہ تھا کہ اللہ خالق مالک ہونے کے باوجود زمین کا نظام چلانے کے لیے ان ہستیوں کا شاید محتاج ہے، یا یہ ہستیاں جو ہیں نہ ہوں تو کائنات کا نظام نہیں چلتا، اس طرح کا ان کا ایک ملغوبہ سا تصور تھا۔ یہاں قرآن نے ان کا جواب دیا ہے، ان کے اس شبہ کا اور ان کے اس اعتراض کا نام لیے بغیر۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ بھی پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، اور یہ مضمون جو ہے مختلف جگہوں پہ بیان ہو گیا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 کے اندر، سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر یہ مضمون بیان ہو چکا کہ 6 دنوں سے کیا مراد ہے۔ 6 دنوں سے مراد 6 مراحل ہے، 6 مراحل میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ہر مرحلہ جو ہے وہ 1000 سال کا تھا۔ ویسے تو حدیث میں آتا ہے کہ جن 6 دنوں میں پیدا کیا وہ اتوار سے لے کر جمعے تک کے دن تھے، اسی لیے اتوار کو یوم الاحد کہا جاتا ہے نا، تو یہ یہاں اتوار سے لے کر جمعے تک کے جو 6 دن تھے اس میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پھر ہفتے کو کچھ نہیں کیا، اس لیے ہفتہ جو ہے یوم السبت ہے،
سبت کا مطلب ہوتا ہے منقطع ہو جانے کے، کسی چیز کے کٹ جانے کے، اس لیے اس کو یوم السبت کہتے ہیں۔ بہرحال تو 6 دنوں میں پیدا کیا، یہ 6 مرحلے ہیں۔ کیسے پتہ چلا؟ یہ ایسے پتہ چلا کہ اس کے آگے بھی آ رہا ہے کہ 1000 سال ہمارے 1000 سال ہوں تو اللہ کے ہاں 1 دن ہوتا ہے، ہمارے 1000 سال ہوں تو اللہ کے ہاں 1 دن ہوتا ہے۔ اور سورہ حج کے اندر بھی آیت نمبر 47 کے اندر اللہ کریم نے فرمایا اِنَّ یَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہارے رب کا جو 1 دن ہے كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تم جو گنتی گنتے ہو تمہارے 1000 سال ہوتے ہیں تو اللہ کا 1 دن ہوتا ہے۔ تو 6 دنوں میں پیدا کیا، کیا مطلب 6000 سال میں پیدا کیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی جزیات جو ہیں، تفصیلات جو ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کلی طور پر ایک بس ایسے ہو گیا، نہیں، اللہ تعالیٰ خود خالق ہے اور ساری تفصیلات کا خالق۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہو گیا عرش پر۔ اللہ اکبر۔ عرش پر مستوی ہونے کا کیا معنی ہے، یہ پہلے اس پر بھی بحث ہو چکی، خاص طور پہ سورہ اعراف کی جو آیت نمبر 54 ہے اس کے حوالے سے بات ہو چکی کہ استوا علی العرش جو ہے نا، کہ اللہ عرش پر مستوی ہوا، اس کا کوئی معنی نہیں کرنا چاہیے، اس کی کوئی تعویل نہیں کرنی چاہیے، اس کو کوئی تشبیہ نہیں دینی چاہیے۔ اگر ہم کہیں اللہ کھڑا ہے اس کی بھی ایک تشبیہ ہو جائے گی، اگر ہم کہیں اللہ بیٹھا ہے تو استوا کا معنی ہوتا ہے بلندی پکڑنا اور قرار پکڑنا، یہ استوا کا معنی ہوتا ہے۔ علو اور استقرار، یہ اس کا معنی ہے، لیکن ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ عرش پر مستوی ہوا، جیسی اس کی شان ہے اپنے شان کے مطابق وہ مستوی ہوا۔ اب قرآن میں 7 مرتبہ استوا علی العرش کا جو ہے وہ کلمہ استعمال ہوا ہے، لیکن 7 جگہ پہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں الاستواء معلوم، استوا معلوم ہے، سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مستوی ہوا، لیکن اس کی جو وَكَيْفِيَّتُهُ مجہول، وہ کیسے اللہ تعالیٰ مستوی ہوا اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ وَإِيمَانٌ بِهِ واجب، اس کے اوپر ایمان رکھنا واجب ہے۔ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، لیکن اگر اس کے بارے میں سوال کیا جائے کہ اللہ کیسے مستوی ہوا، کیسے گیا، کیا ہوا، یہ بدعت ہے، اس کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوالات کریں۔ لہٰذا بلا کیف و تشبیہ، ہم بغیر کسی کیفیت کے اور بغیر تشبیہ کے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہوا، جیسی اس کی شان ہے وہ اپنی شان کے مطابق عرش پر مستوی ہوا۔ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ، اب یہ وہ جو ان کا عقیدہ تھا نا، اس کا توڑ کیا جا رہا ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ، کارساز بھی وہی ہے، سفارشی بھی وہی ہے، اس کے علاوہ دنیا کائنات میں نہ تمہارا کوئی کارساز ہے اور نہ تمہارا کوئی سفارشی۔ اللہ اکبر۔ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ، نہ تمہاری شفاعت کرنے والا کوئی، نہ تمہارا کوئی دوست، تمہارا کوئی کارساز، کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا اللہ ہی ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یعنی ان کے شبہ کا جواب دے کے ساتھ یہ سوال کر دیا کہ تم نصیحت نہیں پکڑتے، کیا مطلب کہ نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ نصیحت پکڑو۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم